دوستو یہ بات تو طے ہے کہ ارطغرل غازی سیریز نے اپنی جو فین فالوئنگ بنائی ہے اس پچھلے عرصے میں، وہ اب ایسی ہی اسلامی اور تاریخی سیریز ہی دیکھنا چاہے گی، کیونکہ دوستو ارطغرل غازی سیریز نے ہر شخص کی نفسیات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی ڈراموں کی اتنی زیادہ مقبولیت کے بعد اب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اسلامی اور تاریخی سیریز کا، کیونکہ دوستو ارطغرل غازی کی اتنی مقبولیت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کس چیز کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ارطغرل غازی ڈرامہ پاکستان میں نشر کیا گیا تب اس کی مخالفت پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ اب لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا تو پھر مجبوراً اس کے مخالفین نے بھی اس سیریز کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف تعریف بلکہ پاکستانی کچھ اداکار تو ارطغرل غازی سیریز کے مشہور اداکاروں کے ساتھ کام کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ دوستو اب جیسے جیسے یہ سیریز اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے ویسے ہی لوگوں میں ایک عجیب سی بے چینی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر اس سیریز کو دیتے تھے وہ پھر سے وہی گھسی پٹی کہانیوں پر ٹائم ضائع کریں گے، لیکن دوستو آپ کا یہ ٹائم ضائع بالکل نہیں جائے گا، کیونکہ ارطغرل غازی سیریز سے بھی بڑی ایک سیریز پر کام جاری ہے اور آڈیشن کیے جا رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ سیریز دیکھ کر آپ لوگ ارطغرل غازی سیریز کو بھی بھول جاؤ گے۔ یہ سیریز کون سی ہے اور کب ریلیز ہوگی یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ ترکی اس وقت ہر ملک کی شوبز انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کر چکا ہے، یعنی ہر ملک کے ہر چینل پر کہیں نہ کہیں ترکی ڈرامہ انڈسٹری کا نام لیا جانے لگا، یعنی ایک بہت بڑے عرصے کے بعد جا کر کسی مسلم ملک نے یہ جرت تو کی کہ ایسی بہترین سیریز بنائی کہ ایک دفعہ کفار کو ہلا کر رکھ دیا، اور ترکی اب بیک ٹو بیک ایسی زبردست سیریز لے کر سامنے آ رہا ہے کہ آپ دیکھیے گا اگلے چند سالوں میں ہر جانب ترکی ڈراموں کا ہی راج ہوگا۔ لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے اب یہ ٹرینڈ ہر جانب سیٹ کر دیا، یعنی اگر آپ مثال لے لیں انڈیا کی تو اب انڈیا نے بھی ایسی ہی سیریز بنانا شروع کر دیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انڈیا کی سیریز کا اصل کہانیوں کے ساتھ یا اصل ہیروز کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس خود سے من گھڑت کہانیاں بنا کر پیش کر رہا ہے، لیکن بہرحال ان کا مائنڈ بالکل تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن دوستو اگر ترکی کی مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو دوستو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مثلا کافی عرصے سے ہالی ووڈ ایسی سیریز بنانے کی کوشش میں مصروف ہے جو کہ نہ صرف اسلام کے مخالف ہیں بلکہ ان سیریز میں مسلمان حکمرانوں کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ایک خوفناک انسان دکھایا گیا، یعنی مسلمانوں اور اسلام کا امیج پوری طرح خراب کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ دوستو ہالی ووڈ کی ان سیریز کے ذریعے جو برین واشنگ کی جا رہی تھی وہ اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ اس نے لبرلزم کو جنم دیا جو کہ اندر اندر سے اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دوستو ہالی ووڈ کے ان خوفناک ہتھ کنڈوں کے بعد انڈیا نے بھی ایسا قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ انڈیا نے تو اپنی سیریز اور اپنی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کی ایسی تباہی پھیری کہ آپ ان کی سیریز کو دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیں گے، یعنی انڈیا نے اپنی متعدد ایسی فلمیں بنائی ہیں جن میں اس نے مسلمانوں کی بہترین تاریخ کو مسخ کر کے اور اصل تاریخ کو الٹ پلٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے، جیسے علاؤالدین خلجی اور پانی پت جیسی فلمیں جن میں مسلمان حکمرانوں کی ایسی تاریخ مسخ کی گئی ہے کہ اگر عام فہم انسان ایسی سیریز کو دیکھے تو اس کے ذہن میں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے غم و غصہ پایا جائے گا۔ تو دوستو ان ساری وجوہات کو مد نظر رکھ کر ترکی نے یہ قدم اٹھایا تو اس نے اپنی تاریخ کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے دوستو ترکی نے اپنے نصاب میں ان تمام ہیروز کے مکمل باب ڈالے تاکہ زیر تعلیم بچے اپنی ہیروز کی تعلیم کو پڑھ سکیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ ڈیجیٹل کا دور ہے تو ترکی نے ارطغرل غازی سیریز کا آغاز کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور اپنا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کی پاکستان میں بھرپور مقبولیت دیکھ کر جہاں پاکستانی عوام اس ڈرامے کی فین ہو گئی، وہیں پر پاکستانی اداکار بھی مخالفت کے بعد اس سیریز کو اپنانے لگے اور اس سیریز کے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔
یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان ایک ایسی سیریز بنانے لگا ہے جو کہ ارطغرل غازی سے بھی بڑی سیریز ہونے والی ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان ترکی کی مدد سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ایک سیریز بنائے گا، جس کے آڈیشن میں بڑے بڑے پاکستانی اداکاروں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے AKLI فلمز اور پاکستان کی انصاری شاہ فلمز کے درمیان دی لائف آف سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں معاہدہ ہوا۔ ترکی کے فیمس ڈائریکٹر ایمرے کنوک نے اپنی ٹویٹ میں اس فیصلے کو اناؤنس کیا، جس کو خوب سراہا گیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس کوشش کو بھی ضرور دنیا میں پذیرائی ملے گی اور دی لائف آف سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ارطغرل غازی سیریز کی طرح ایک بہترین سیریز بن کر ابھرے گی، اور اس سیریز کو بھی آپ لوگ ایسے ہی پسند کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، آپ سب لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی سیریز کا کتنا انتظار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔